کیا آپ نے محسوس کیا کہ حلال کو حرام کیا جا رہا ہے اور حرام کو حلال، رشوت کو تحفہ، سود کو تجارت اور بے حیائی کو آزادی کا نام دے کر پھیلایا جا رہا ہے؟ کیا یہ صرف معاشرتی تبدیلی ہے یا پھر یہ وہی زمانہ ہے کہ جس کے بارے میں مولا علی علیہ السلام نے صدیوں پہلے خبردار کر دیا تھا؟ ایک ایسا خطبہ کہ جسے سن کر آپ کو ایسا لگے گا کہ مولا علی علیہ السلام آج ہی یہ گفتگو کر رہے ہوں۔ کیا ہم واقعی ظہور امام مہدی علیہ السلام کے زمانے کے قریب پہنچ چکے ہیں؟ تمام سوالوں کے جواب اسی چینل پر۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارا موضوع گفتگو ہے ظہور امام مہدی علیہ السلام سے پہلے کی نشانیاں۔ انشاءاللہ قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کے حوالے سے تمام حقائق آپ لوگوں کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ معزز بہنوں اور بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ میرے نوجوان دوستو، تاریخ میں ہر الہی انقلاب سے پہلے یہ انسانیت اخلاقی زوال کا شکار ہوئی ہے۔ نوح کے زمانے میں حق کی آواز کو دبایا گیا، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ظلم کو قانون بنا دیا گیا، اسی طرح میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے پہلے جہالت کو تہذیب بنا کر پیش کیا گیا۔ میرے نوجوان دوستو، مولا علی علیہ السلام کا وہ خطبہ جو آج آپ لوگوں کے سامنے بیان ہونے جا رہا ہے، اس نے کس طرح آج کے زمانے کو بے نقاب کیا؟ کیا یہ محض اتفاق ہے یا پھر کھلی وارننگ؟ آج دنیا میں مجرم کون ہے اور نیک کون؟ حق بات کرنے والے کو شدت پسند کہا جاتا ہے اور ظالم کو لیڈر بنا دیا جاتا ہے۔ صدیوں پہلے قرآن مجید نے ایک سوال اٹھا دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون؟ کیا فرما برداری کرنے والے اور مجرم برابر ہو سکتے ہیں؟ تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ نوجوان دوستو، سچ بولنے والا تنہا ہے، ظالم طاقتور ہے۔ انصاف کو مفاد کے ترازو میں تول دیا گیا ہے۔ جب فیصلوں کے معیار بدل دیے جائیں تو سمجھ لو تاریخ انسانیت ایک عظیم الہی انقلاب کے دروازے پر کھڑی ہے۔ نوجوان دوستو، ظہور امام مہدی علیہ السلام سے پہلے کی نشانی، پہلی نشانی کیا ہے کہ وہ زمانہ جب رشوت کو تحفے کا نام دے دیا جائے گا۔ اسی طرح امیر کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، یاتی علی الناس زمان والرشوۃ تسمى ہدیۃ۔ اللہ اکبر۔ امیر کائنات فرماتے ہیں لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جب لوگ رشوت کو ہدیے کا نام دے کر اسے حلال کر لیں گے۔ مطلب گناہ ختم نہیں ہوگا بلکہ گناہ کا نام تبدیل کر دیا جائے گا۔ عزیز سامعین، دوسری نشانی کیا ہے؟ ظہور امام مہدی علیہ السلام سے پہلے کی دوسری نشانی، جب سود کو تجارت کے نام سے بدل دیا جائے گا۔ امیر کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، وَيُسَمَّ الرِّبَا بَيْعًا۔ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جب سود کو تجارت کہا جائے گا، اور آج عالمی معیشت سود کے ذریعے، سود کی وجہ سے قائم ہے۔ میرے نوجوان دوستو، سود کیا ہے؟ سود کے بارے میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وحل البیع وحرم الربا۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام۔ لیکن مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جب انسان اللہ کے اس حکم کو الٹ دے گا۔ کیسے الٹے گا؟ سود کا نام تجارت رکھ دیا جائے گا۔ میرے نوجوان دوستو، وہ تیسری نشانی کون سی ہے جو ظہور امام مہدی علیہ السلام سے پہلے وقوع پذیر ہوگی؟ امیر کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، یحج الناس للنزہۃ لا للعبادہ۔ امیر کائنات فرماتے ہیں لوگ حج
عبادت کے لیے نہیں بلکہ سیر و تفریح اور تجارت کے لیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ امیر کائنات فرماتے ہیں کہ لبیک کی صدائیں تو ہوں گی مگر دل اللہ کے ذکر سے خالی ہوں گے، احرام تو باندھا ہوگا مگر جسم ننگے ہوں گے، توبہ نہیں ہوگی، توبہ کی جگہ ویڈیوز ہوں گی، تصویریں ہوں گی، تصویریں پوسٹ کی جائیں گی۔ تو نوجوان دوستو میرا ایک جملہ یاد رکھیے گا، جب عبادت رسم بن جاتی ہے تو پھر یہ انسان اللہ کے گھر تک تو پہنچ جاتا ہے مگر اللہ تک نہیں پہنچتا۔ عزیز سامعین، وہ چوتھی نشانی کون سی ہے؟ یہ ظہور امام مہدی علیہ السلام سے پہلے وقوع پذیر ہوگی۔ ایک آسمان، ایک چاند، ایک قرآن، ایک رسول، ایک امت، مگر یہ امت کئی حصوں میں تقسیم۔ اس لیے امیر کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں یاتی علی الناس زمان ویختلفون فی الہلال۔ امیر کائنات فرماتے ہیں لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جب لوگ چاند پر اختلاف کریں گے۔ چاند ایک ہوگا مگر فیصلے الگ الگ، جب آسمان ایک ہو مگر زمین پر فیصلے جدا جدا، تو سمجھ جائیں مسئلہ چاند کا نہیں ہے بلکہ یہ اشارہ ہے کہ یہ وہی زمانہ ہے جب امت کو ایک الہی رہبر کی ضرورت ہوگی، جب ایک الہی رہبر ظہور فرمائے گا۔ عزیز سامعین، شاید مسئلہ دنیا کا ہے ہی نہیں، یہ مسئلہ ہمارا ہے۔ اگر نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں تو سمجھ جائیں کہ اب انتظار ختم ہونے والا ہے اور امتحان شروع ہونے والا ہے۔ میرے نوجوان دوستو، میرے معزز سامعین، میرے واجب الاحترام بزرگوں، دوستو، بھائیوں، خدا کی قسم وہ زمانہ بالکل قریب ہے، وہ نشانیاں مکمل طور پر وقوع پذیر ہونے والی ہیں کہ جب حج کو تجارت سمجھا جائے گا، سیر و تفریح سمجھا جائے گا۔ میرے نوجوان دوستو، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم امام کی آمد سے پہلے ہم نے کیا کیا؟ ہمارا وظیفہ کیا ہے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ سوال سب سے زیادہ اہم ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، موبائل میں گم ہیں، دنیا کی لذتوں میں گم ہیں، امام کی آمد کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے، کچھ کر بھی نہیں سکتے، کیونکہ ہمارے قلوب جو نور سے، ایمان سے منور ہونے چاہیے تھے، وہ گناہوں سے آلودہ ہو چکے ہیں۔ خدا کے لیے جاگیں، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ کو امام کی آمد کے لیے زمینہ سازی کرنا ہوگی۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر پچھتائیں گے، کیونکہ وہ وقت بہت قریب ہے۔ میرے نوجوان دوستو، آغاویہ 9 یہ وہ چینل ہے جو مزاحمت کی آواز بلند کرتا ہے، امام زمان اجل اللہ فرجہ شریف کے نام سے ان کی زمینہ سازی کے لیے آواز بلند کرتا ہے۔ میرے نوجوان دوستو، اس چینل کی آواز بنیں، اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لازمی شیئر کریں۔ شکریہ۔